آیت نمبر 26 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 27 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا انا نسوق الماء الی الارض الجرز فنخرج به زرعا تأکل منه انعامهم وانفسهم افلا یبصرون وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ کیا نہیں وہ دیکھا انہوں نے کہ ہم چلاتے ہیں پانی کو بے آباد زمین میں فنخرج به زرعا پس ہم نکالتے ہیں اس کے ساتھ کھیتی تأکل منه انعامهم وانفسهم کھاتے ہیں وہ اس سے ان کے چوپائے اور وہ خود بھی افلا یبصرون کیا پس وہ دیکھتے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا تعارف کا ذات کا تعارف کراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا یہ مکہ والے دیکھتے نہیں کہ ہم پانی کو چلاتے ہیں بنجر زمینوں کی طرف، بے آباد زمین کی طرف، تو اس سے مراد آسمان کا پانی بھی ہے اور ندی نالوں کا بھی پانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم اس کے ساتھ کھیتی نکالتے ہیں، تو اس کھیتی سے یہ خود بھی کھاتے ہیں اور ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں، تو کیا یہ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے؟ ادھر کوئی بیج نہیں ڈالا، کسی نے کوئی حل وغیرہ نہیں چلایا، کوئی زمین کو دیکھ بھال نہیں کی، تو بے آباد زمین تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے اس سے کھیتی باڑی پیدا کر دی اور یہ خود بھی کھاتے ہیں اور جانوروں کو بھی کھلاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور کہتے ہیں کہ کب ہے یہ فیصلے کا دن یا فیصلہ، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم کہہ دیجئے کہ فیصلے والے دن نہیں نفع دے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کا ایمان لانا، ولا هم ينظرون اور نہ ہی وہ ڈیل دیے جائیں گے، مہلت دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ وہ فیصلے کا دن کب آئے گا، یعنی تم کہتے ہو کہ عذاب آئے گا، تو وہ آتا کیوں نہیں؟ تو تمام قوموں کا یہی جواب تھا نبیوں کو، جب بھی نبیوں نے ان کو ڈرایا تو انہوں نے آگے سے یہی کہا کہ عذاب آتا کیوں نہیں، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہوتی ہے، مہلت ہوتی ہے کہ بھائی تم یہ کرنا کرو ورنہ تم پہ عذاب آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ڈیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، بجائے اس سے کہ وہ فائدہ اٹھائیں وہ آگے سے اکڑتے ہیں کہ وہ آتا کیوں نہیں پھر تم اگر کہتے ہو۔ تو معاذ اللہ وہ نبیوں کو جھوٹا سمجھتے تھے، کہتے تھے اگر تم سچے ہو تو پھر لاؤ وہ وعدہ جس کا روزانہ کہتے ہو، ہم تو مان نہیں رہے آپ کی بات کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہو جب پھر وہ فیصلے کا دن آ جائے گا اس دن پھر کسی کافر کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ جیسے ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں سورہ الحجر میں 14ویں پارے میں شروع میں
کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ اس دن کافر چاہیں گے کاش کہ وہ بھی مسلمان ہوتے، لیکن اس وقت فائدے کو نہیں ہونا افسوس کرنے کا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ ڈیل دیے جائیں گے، مہلت دیے جائیں، اس دن پھر کوئی کسی قسم کی مہلت نہیں ملے گی، آج مہلت ملی ہوئی ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانتَظِرْ، پس آپ ان سے اعراض کریں اور انتظار کریں، اِنَّهُمْ مُنتَظِرُونَ، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ ان سے بحث نہ کریں، الجھیں نہ ان سے، بس ان کے حال پر ان کو چھوڑ دیں، اپنا پیغام پہنچاتے رہیں، وہ مانے یا نہ مانے، آپ بھی انتظار کریں تو وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ کا انتظار کرنا کیا ہے کہ عذاب آئے گا اللہ کی طرف سے، ان کا انتظار کیا ہے، وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کہیں ان پر کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف ان کو آئے، پھر ہم ان کو بتائیں کہ تم تو کہتے تھے ہم سچے ہیں، تو پھر اب تم کو کیوں تکلیفیں آ رہی ہیں؟ تو حالانکہ یہ تکلیفیں تو اللہ آزمائش کے لیے بھیجتے ہیں دنیا میں، تاکہ انسان پختہ ہو جائے، مضبوط ہو جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے بحثیں نہیں، الجھے نہیں، بلکہ آپ ان سے اعراض کر کے اپنا پیغام پہنچاتے جائیں، آپ بھی انتظار کریں، وہ بھی انتظار کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔